السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاول کی دنیا انور عارف والا کے ساتھ آج آپ سے مخاطب ہے جی۔ آج کی جو گفتگو ہے، جو آج کا خلاصہ ہے، وہ آج کسان کے لیے ایک بہت بڑی خوش آئین خبر، خوشخبری، اور اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کام جو ہوا ہے وہ آج ہم شیئر کریں گے۔ اور شاید اس وقت تمام کسان اس چیز کے پیاسے تھے، اس چیز کے طلبگار تھے، جو آج الحمدللہ ہمیں یہ خوشخبری ملی ہے۔ ہم بہت ہی اس سے بہت خوش ہوئے ہیں، اور ہماری جو رہنمائی کی ہے اس میں ڈاکٹر کیسر رشید صاحب نے بہت اچھے انداز کے ساتھ ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہونے جا رہا ہے، جو کسان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا، جو کسان کو بے دردی سے لوٹا جا رہا تھا، جس کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، کوئی بھی ایسا مارکیٹ کے اندر پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جہاں کسان اپنی درخواست دے دے اور اس کے اوپر اس میں عمل درآمد کیا جائے۔ تو آج میں خود الحمدللہ اس سے خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر کیسر رشید صاحب کی جو کاوش ہے، جو محنت ہے، اور جو وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ ہماری ورائٹیوں کے بارے میں باسمتی کے حوالے سے 2004 میں جو انڈیا نے ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا، الحمدللہ پاکستان نے وہ بھی کیس جیت لیا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوا۔ یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس وقت جو فیڈرل سیڈ کارپوریشن یا فیڈرل سیڈ کے نام سے جو سوسائٹی تھی، جو ہمارا ادارہ تھا، وہ کام کر رہا تھا اس حوالے سے، سیڈ کے حوالے سے، اس کی انسپیکشن اور اس کی جو بھی وہ تھا۔ لیکن اس وقت جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یا اس سے جو ریلیٹڈ ہے وہ ہمارے ابھی آپ سے ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب، تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں وہ وضاحت کے ساتھ بتائیں گے۔ اور جو اس وقت جو سیڈ مافیا ہے، جو بغیر ٹیگ کے، بغیر رجسٹریشن کے، بغیر سرٹیفائڈ سیڈ سیل کرتے تھے، اب ان کا انشاءاللہ کلا کما ہو جائے گا اور ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ یہ اگر اس پہ عمل درآمد صحیح طریقے سے ہو گیا، قانون تو بن جاتے ہیں، جیسے ہر صوبے کا اور ہر صوبائی اور وفاق مل کے جو کام شروع کر رہے ہیں نا، اللہ کرے اس پہ عمل درآمد ہو جائے۔ سزاؤں کا جو امر رکھا گیا ہے، سزائیں جو رکھی گئی ہیں، اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو یقیناً یہ ہر شہر میں ایک ایک دو مثال سامنے آ جائے تو یقیناً دوسرے آدمی جتنے بھی ہے وہ بیک اپ ہو جائیں گے۔ تو جو اچھے شہرت والی اچھی کمپنیاں، اچھا کام کرنے والے، اپنا سیڈ خود تیار کرنے والے، انشاءاللہ وہ گروتھ کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے، اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور اس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے گفتگو کی ہے۔ میں ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ملاتا ہوں، ان کی زبانی آپ سنیے، سننے کے بعد آپ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ میں کوشش کرتا ہوں، میرے پاس کوئی معلومات، کوئی ایسی چیز آ جائے تو کوشش کرتا ہوں میں اپنے ناظرین تک ان کو اسی طریقے سے پہنچا دوں، تاکہ ایک تو یہ صدقہ جاریہ ہے، دوسرا کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کے کام آ جانا، کسی کو بلائی کے راستے میں لگا دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں
اس کو درست سمجھتے ہیں، اس انفارمیشن کو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو واٹس ایپ گروپوں میں، فیس گروپوں میں اور فیس بک میں اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے گروپ ہیں ان کو آپ یہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، پھر تو نوٹیفیکیشن آپ کو خود بخود ملتا رہے گا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہمارے لیے نہیں ہے، پھر بالکل اس کو کسی قسم کی کسی کو شیئر نہ کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اگر بولتا ہوں اس کو شیئر کر دیں یا اس کو سبسکرائب کریں، اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگتی ہے تو پھر ضرور شیئر کر دیا کریں۔ تو ابھی میں آپ کو ملاتا ہوں اپنے ناظرین سے، سنیے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دین دنیا آخرت اللہ تعالیٰ آسان کرے، بہتر کرے جی۔ بہت بہت مہربانی۔ اور یہ جو آپ نے ساری وضاحت کے ساتھ بتایا ہے نا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو سیڈ مافیا بہت دیر سے ایکٹیو تھا نا، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ وہ اب اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ تو بہت بہت مہربانی جی۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جتنے بھی مثلاً ایک شہر ہے اس کے اندر جتنا اس کا حلقہ حباب ہے، ایک دو ضلع میں یا تحصیل میں چھوٹے چھوٹے بنا کے اپنے آپ بیٹھے ہیں، مارکیٹ سے ہی فرض کرو کاٹن سیڈ ہے تو وہ ایک پلاٹ مربے کا دو یا تین مربے کا پلاٹ اس کو وہ کروایا، جو اتنا بنولا بنا ان کو اسٹاک کر لیا، بعد میں پیکنگ کر کے وہ سیل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو کوئی ٹیکس شیک نہیں، کوئی چیز نہیں ساتھ ہوتی تھی، بس اس کے رحم و کرم پہ وہ بیچ رہے ہوتے تھے کہ اعتماد ہے جی ان کے اوپر۔ وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو زمیندار کسان کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کے اوپر بھی اگر ایکشن ہوگا تو یہ بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے جی۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر وقت ہم دعا گو ہیں جی کہ آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ رہنمائی کی ہماری۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جی حاج صاحب السلام علیکم۔ آپ نے دو سوال پوچھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر گرور کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے غلط سیٹ کی بنیاد پہ یا جعلی سیٹ کی بنیاد پہ تو اس کا تدارک کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی کہ ہر ٹیگ کے اوپر ایک QR کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کو انووک کریں تو آپ کو تمام اس کی ڈیٹیل مل جائے گی کہ یہ جو بیج اس تھیلے میں ہے یہ سرٹیفائیڈ ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی ٹریل ہے کہ نہیں، یہ تصدیق شدہ ہے بھی کہ نہیں، یہ جعلی تو نہیں ہے، کس کے نام سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو وہ تفصیل مل جاتی ہے، جس سے ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بیج ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو جو نیا قانون بنا ہے اس کے اندر گرور کو بہت تحفظ حاصل ہے۔ اس کے اوپر عنقریب کوئی ایک کمیٹی بھی بنے گی کہ اگر اس کی کوئی شکایت ہو تو اس کا ازالہ جو ہے وہ کمپنی کرے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر نا بہت کمپنیوں کو اب سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا، اور یہ تھڑے والے آپریشن نہیں چلیں گے، اور غلط حرکتیں جو ان سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ تو دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ بیج اگر کہیں سے آ جاتا ہے اور وہ بایو سیفٹی سے پاس نہیں ہوتا اور ہمارے یہاں اڈیپٹڈ نہیں ہے یا بیماریوں کا مسئلہ، تو اس میں سر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو بیج کے ذریعے بھی بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، بکینی وغیرہ یہ وہ، اور کچھ جو ہیں وہ ورائٹیز ہی سسیپٹیبل ہوتی ہیں مختلف قسم کے وائرسز یا بیکٹیریا سے، اور وہ جو ہے نا بیماری کو پھر مزید تقویت بخشتی ہیں، اور ان کا تدارک بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور فصلیں جو ہیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری اس قسم کی ڈیزیزز ہیں۔ میں کوئی اتنا اینٹامالوجسٹ تو نہیں ہوں، مگر یہ تو ایک کامن نالج ہے کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر کیا ضرورت تھی بایو سیفٹی بنانے کی، کوارنٹین لاز بنانے کی، اور یہ پکڑ دھکڑ کی۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں تو آپ کسی دوسرے ملک میں ایک بیج کا دانہ بھی نہیں لے کر جا سکتے، بیج چھوڑیے آپ کوئی بھی فارم پروڈیوس نہیں لے کے جا سکتے، کوئی گاجر مولی نہیں لے جا سکتے۔ ہمارے یہاں تو فری فار آل ہے، لوگ سوٹ کیس بھی بھر بھر کے لاتے ہیں، تو یہ المیہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہی یہ تمام باتیں ہمارے ملک میں دیکھی نا، کاٹن پہ وائرس آیا کہ نہیں آیا، پوری کی پوری ہماری کراپ جو ہے وہ 90 کی دہائی میں تباہ ہو گئی تھی۔
ملک کو بہت نقصان ہوا تھا. تو اس قسم سے بہت سارے مسائل ہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہے تو آپ وہاں پر ایسی چیزیں پہنچا دیجئے کہ اس کی جڑیں کاٹ دے وہ. بہرحال اس کے اوپر جو ماہرین ہیں, انٹمالوجسٹ ہیں, ہمارے بریڈرز ہیں, وہ اس کے اوپر مزید توازنائی کر سکتے ہیں, رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ یہ کتنی ظالم ہو سکتی ہے. آپ نے اوپر جو مختلف افراد نے گفتگو کی ہے اس میں بکینی کا بھی سن لیا ہے, باقی چیزیں سن لی ہیں کہ وہ تو ہر بندہ دیکھ رہا ہے نا کہ کچھ ورائٹیوں کے اوپر جو پاس شدہ نہیں ہیں ان کے اوپر یہ چیز آ رہی ہے, اور وہ فصل تو آسانی سے تباہ کر سکتی ہے. تو بہت چیزیں یہ دیکھنے والی ہیں. آپ کو بہت شکریہ آپ سر, تھینک یو. دوستو السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر کیسر رشید ہے خانوال سے. آج میں ذرا ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے کچھ دن پہلے ایک صاحب نے سیڈ مافیا کا ذکر کیا, اور بالکل ٹھیک ذکر کیا. ان کے دل کی آواز تھی کہ سیڈ والے جو ہیں وہ کچھ جو کالی بھیڑیں ہیں وہ مارکیٹ میں بہت گڑبڑ کرتی ہیں. ان کا پرانا ایک یہ اس کے ساتھ کہیں اتفاق ہوا ہے سیڈ کے ساتھ, لیکن میں انہیں ذرا یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج سے 2-3 سال پہلے معاملات تھے وہ اب یکسر بدل چکے ہیں, اور اس کو کائنڈلی ذرا غور سے سنا جائے. پہلے فیڈرل سیڈ ہوا کرتی تھی, اب نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی نسڈارا بن چکی ہے, جس کو چیئرمین کو پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتا ہے, اور ان کے پاس کافی پاورز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ملک میں جو ہے نا ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونل, سیٹ کے ٹرائیبیونلز بنیں گے, جگہ جگہ بنیں گے, اور سزائیں جو ہیں وہ 3 مہینے سے بڑھا کے منیمم 6 مہینے اور میکسیمم 2 سال کر دی گئی ہیں. پہلے جو 4-5 لاکھ آپ کے اوپر جرمانہ ہو سکتا تھا, اب وہ 20 لاکھ ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو سیڈ ایکٹ اور سیڈ رولز ہیں ان میں بھی 2-3 امینڈمنٹس آ چکی ہیں اور معاملات سخت ہو گئے ہیں. جو اصل چیز ہے سر وہ یہ ہے کہ جو پہلے فیڈرل سیڈ والے انسپیکٹرز ہوتے تھے ذرا نرمی بھی کر لیتے تھے, تو اب پنجاب کو تخفیف کر دی گئے ہیں فیڈرل سیڈ ایکٹ کے جو پاورز ہیں. 167 سیڈ انسپیکٹرز صرف پنجاب میں ہر تحصیل میں ایک بھرتی کر لیا گیا ہے, جو کہ ایگریکلچر ایکسٹینشن سے ان کا تعلق ہے. وہ چھاپے ماریں گے دکانوں کے اوپر, وہاں سے بیج حاصل کریں گے. اگر وہ بیج جو ہے وہ رجسٹرڈ سرٹیفائیڈ نہ ہوا, اگر اس کی سیڈ کمپنی رجسٹرڈ نہ ہوئی, اگر اس کا مس برانڈڈ سیڈ نکل آیا, لکھا کچھ ہے اندر کچھ ہے, اور وہ اگر پاس بیج نہیں ہے, تو پھر وہی ٹرائیبیونلز, وہی ہائی کورٹ, اس کی صرف اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی, اور خدا نخواستہ پھر کوئی مسئلہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ قانونی پہلو ہے. دوسرا ایک ہمارا اپنا بھی کہنا چاہیے کہ ذاتی حساب کتاب ہے. اس کے اندر جب ایک طریقہ دیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی ورائٹی لائیں کسی ہمسایہ ملک سے یا باہر سے آپ لائے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بہت اچھی خوبیاں ہیں, تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو اپنے جو ہے تو رجسٹر کروائیں یا انلسٹ کروائیں. اس کے لیے 2 سال کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, اور پھر آپ بایو سیفٹی سے اس کی جو ہے تو اجازت لیں گے, اس کی ٹیسٹنگ ہو جائے گی, آپ کو لائسنس مل جائے گا کہ آپ وہ ورائٹی اپنے نام سے بیچ سکتے ہیں. جو بھی بیچے گا وہ آپ سے لے کر بیچے گا, تو آپ کی اس کے اوپر ایک قسم کی اجارہ داری ہوگی, ملک کو فائدہ پہنچے گا, اور ملک میں وہ کوئی بیماری یا اور ایسی چیز لانے کا موجب نہیں بنے گا. اب اگر آپ کو کوئی آپ کا دشمن جو کہ کمپٹیٹر بھی ہو, اگر وہ لڈو بھی کھانے کو دے تو ذرا اس کو احتیاط سے کھانا چاہیے. اب ہم جو بھی کچھ باہر سے لا رہے ہیں, اگر وہ ہمارے ملک میں کوئی بکینی کو پھیلا دے, کسی بیکٹیریل بلائٹ کو پھیلا دے, مزید کوئی اور اس قسم کی مصیبت لے آئے بورر وغیرہ کی, جو کہ زیادہ پھیل جائے اور مشکل ہے, تو پھر اس میں کس کو نقصان ہوگا؟ وہ ہمارا اپنا نقصان ہے.
जब हमारे पास एक सीधा रास्ता है, हम गाड़ी मोटर साइकिल क्यों चलाते हैं बगैर लाइसेंस के? हमें लेना चाहिए। कल को एक्सीडेंट हो सकता है, आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो जब एक रास्ता बता दिया गया है, उसके कवानीन मौजूद हैं और आपके पास कोई बड़ी अच्छी चीज़ है, तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करवा लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, वो करवा के और फिर पूरे अवामुन्नास को वो दीजिए ताकि हर बंदा दिल खोल के उसको इस्तेमाल करे और मुल्क के फ़ायदे में वो चीज़ जो है ना वो होगी फिर, और बाकायदा मतलब है फिर कहना चाहिए कि प्रॉपर होगी। अब हमारे यहाँ कुछ सीड कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड भी हैं फेडरल गवर्नमेंट से, और वो एसोसिएशन की भी मेंबर हैं। जिस तरह मैं खुद पाकिस्तान हाईटेक हाइब्रिड सीड एसोसिएशन का मेंबर हूँ, फाउंडिंग मेंबर हूँ, इस तरह सीड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, क्रॉप लाइफ साइंसेज है। तो आप जो है तो सीड कंपनी बनाएं, उनके मेंबर बन जाएं या ना बने, मगर खुदारा जो भी आपके पास अच्छा को मटेरियल है उसको ज़रूर रजिस्टर करवाइए, अपने नाम से करवा लीजिए और फिर बिल्कुल जनाब फ्री होकर बेचिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी तरीके से फिर तरक्की करेगा। हमें ज़रा सा ना इस चीज़ को देखना चाहिए ज़रूर कि हम इसको किस तरीके से कानूनी पजामा पहना सकते हैं, वरना फिर ज़ाहिर है फिर कानून तो खुदा ना खास्ता मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो बस ये मैंने गुजारिश करनी थी, किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सर। दोस्तों इसी सिलसिले में मैं ज़रा ये भी गोश गुजार आपके करूं कि 2004 में पाकिस्तान की बासमती के ऊपर पाबंदी लग गई थी, क्योंकि हमसाया मुल्क की तरफ से शिकायत गई थी यूरोपियन यूनियन को कि जी इनकी ट्रू लाइन बासमती नहीं है। तो एक डेलीगेशन बना था जो कि तस्नीम नूरानी साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे, उनकी सरबराही में जनीवा गया था। WTO के साथ मुज़ाकरात हुए थे, उसमें मैं भी शामिल था, और वो हमने ख़ासी मेहनत के बाद सुपर बासमती और 5 और जो हमारी बासमतियाँ थी उनको हमने पास करवाया था। तो अब भी कुछ इसी ही किस्म की बातें हमें कानों में आ रही हैं कि जी हमारी कुछ फ़लानी और कुछ ढमकानी जो है ना वो इंडियन है या ये है या वो है। तो ये कल को ना ये मामलात होते होते हैं इंटरनेशनल, उसमें जिस वक्त कंपटीशन हो तो फिर हर बंदा यही कोशिश करता है कि अगले को ज़ेर करे ना। तो उसके ऊपर एक कलेक्टिव सोच ज़रूर बना लीजिए और जो मुल्क के फ़ायदे में कर लीजिए, मुल्क के नुकसान में है तो उसको थोड़ा सा इज्तनाब कर लीजिए, और अगर कोई कानूनी रास्ता है तो वो इख्तियार कर लीजिए। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब खैरियत है जी? डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपने बहुत वजाहत के साथ बता दिया। तो असल में हम तो जो फेडरल सीट के हवाले से ही जानते थे इसके बारे में, तो अभी आपने जो नेशनल अथॉरिटी के हवाले से बताया है, नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना के, और ये जो हाई कोर्ट बना दी है लहदा, ये दूसरा आप इसमें बता रहे थे सजाएं भी बढ़ा दी गई हैं। लेकिन जो आपने बताया कि जो हर तहसील में इंस्पेक्टर, ये जो काम हुआ ना ये बहुत अच्छा हुआ है। तो अल्लाह करे इसके ऊपर अमल दरामद अच्छे तरीके के साथ हो जाए। तो एक जो इसमें ये है कि अगर कोई जिम्मेदार क्लेम करता है ना, फार्मर क्लेम करे उसने 1-2 मरबे ज़मीन लगाई है, बीच में 5-7 एकड़ का बीज उसको बताया कुछ गया, दिया कुछ और गया, तो उसकी कोई रसाई या उसकी सुनाई होनी चाहिए बस। तो इसमें भी थोड़ा-सा अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जी, मैं बरकफ एप्रिशिएट करता हूँ। और आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने वज़ाहत कर दी, हमारे इल्म में ये बात नहीं थी, तो हम तो वो पहले ही तरीक़ाकार समझते थे। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनवर बात कर रहा हूँ जी, आरिफ वाला गल्ला मंडी से। जी मोहतरम डॉक्टर साहब, आपका इस मैसेज के बारे में ये कहना है कि जो भी नई वैरायटियाँ दान की आ रही हैं, जो मार्केट में वहाँ से चुरा के किसी और मुल्क की वैरायटियाँ चुरा के वो यहाँ ले आकर काश्त कर ली जाती हैं, और फिर उसको पैदावार उसकी सलाहियत एक बार ज़्यादा होती है, लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने कोई बैक्टीरिया, कोई बीमारियों के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें बीच में डाली होती हैं, जो 2-3-4 साल उसकी प्रोडक्शन देने के बाद वो बीमारियां दूसरी जितनी भी किस्म की जनास है या जितनी भी इकसाम है उनके ऊपर वो सरायत कर जाएं,
تو یہی آپ کا مقصد ہے کہنے کا، یا تھوڑا سا اس میں مزید وضاحت کر دیں؟ جزاک اللہ جی۔ یہ آپ نے سن لیا، سن کر آپ اس میں کمنٹ بک میں ضرور دیں۔ دینے کے بعد ہمیں خاص کر کے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس کو سبسکرائب کر کے اگر گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے تو یہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ ہر آدمی کو میں شیئر نہیں کر سکتا، اس وقت سیزن کا آغاز ہے، مصروفیت زیادہ ہے، ہمیں کسی کو شیئر کرنے کا وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں گے آپ کو خود بخود اس کا نوٹیفیکیشن آ جایا کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔